السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی عبد السمی خان، آپ کا سوال ہے کہ ایک عورت جس کی شادی ہوئی 4-5 ماہ بعد اس کا خامد بیرون ملک چلا گیا اور وہیں پر اس کی ڈیتھ ہوئی، وفات ہو گئی۔ اب یہ بیوہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر آ چکی ہے اور بیوہ عورت کا کہنا ہے کہ مجھے میرے پتی، میرے خاوند کی جائیداد میں سے حصہ دیا جائے، جبکہ اس کے سسر اور اس کے دیوروں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہمارا کوئی بھتیجا ہی نہیں ہوا، ہمارے بھائی کا بیٹا ہی پیدا نہیں ہوا، تو ہم آپ کو یعنی اپنی بیوہ، بہو یا بیوہ جو ہے وہ بھابھی کو جائیداد میں سے حصہ کیوں دیں؟ محترم میرے پیارے بھائی، ہم مسلمان ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے نبی آخرت آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہمارے لیے ضروری ہے دین و دنیا کے جو معاملات، جو مسائل، جو الجھنے ہوں، ان تمام میں قرآن اور حدیث سے رہنمائی لیں، اور اللہ کا قرآن اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی شریعت، آپ کو دیا گیا دین اسلام جو فیصلہ کرے اس کو منوعاً دل و جان سے قبول کریں۔ میں اس سلسلے میں دونوں فریقین سے یہ کہوں گا، یہ بیوہ عورت اور اسی طرح اس کا سسر اور اس کے دیور وغیرہ، ان تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ یہ دنیا یہیں رہ جانی ہے۔ جس طرح مرنے والا اپنے وقت پر مر کر دنیا سے جو ہے وہ نکل چکا ہے، دنیا چھوڑ چکا ہے، فوت ہو گیا ہے، اسی طرح یہ سسر بھی فوت ہونے والا ہے، یہ دیور بھی مرنے والے ہیں، اور یہ بیوہ بھی ایک وقت میں آئے گا کہ یہ بھی مرنے والی ہے، مر جائے گی، جبکہ یہ دنیا کا مال، یہ جائیداد، یہ روپے پیسہ، یہ یہیں کا یہیں رہے گا، ہم دنیا میں موجود نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے چند ٹکوں کی خاطر ہمیں اپنی قبر اور آخرت کو خراب اور برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، اگر یہاں ہم نے امتحان اچھے سے نہ دیا تو جو آخرت کی زندگی ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم خراب کر بیٹھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین اسلام میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آپ لوگوں کے اس سوال کا، اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ یہ سورۃ النساء پارہ نمبر 4 ہے، میں بیان کیے دیتا ہوں۔ جو بھی یہ چاہتا ہے، یہ ساس ہو، سسر ہو، دیور ہوں یا بیوہ ہو، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس عارضی دنیا سے کامیاب ہو کر جائیں اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کو جیت لیں، اس مرنے کے بعد والی زندگی میں کامیاب ہو جائیں، تو جو میں بیان کرنے لگا ہوں چاہیے یہ کہ اس پر عمل کریں۔ پارہ نمبر 4 اور سورہ النساء ہے، اس کی آیت نمبر ہے 12، آیت نمبر 12۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان آیات بینات میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تمہاری بیویوں کے ترک وراثت میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو بیویوں کی وراثت میں تمہارا چوتھا حصہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مرنے والی کی وراثت کا ذکر کیا۔ خاوند اپنی بیوی کے ترکے میں، وراثت میں آدھے حصے کا مال ہوگا اولاد نہ ہونے کی صورت میں، اور اولاد ہونے کی صورت میں چوتھائی حصے کا وارث ہوگا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ،
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور تمہارے بیویوں کے، تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ تمہارے ترکے، تمہاری وراثت میں تمہاری بیویوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے، اس صورت میں کہ اگر اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر ان کے لیے 8واں حصہ ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولاد نہیں ہے تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا حصہ چوتھائی ہے، اور اگر اولاد ہے یعنی مرنے والا مر گیا اور اس کی اولاد تھی تو پھر بیوہ کو ملے گا 8واں حصہ۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بیوہ کا حصہ بتایا اس کے مرنے والے پتی خامند کی جائیداد میں۔ یہ حصہ کیا ہے؟ بیوہ کو چوتھائی حصہ ملے گا خامند پتی کی جائیداد میں سے، جبکہ مرنے والے کی اولاد نہیں تھی، اور اگر اولاد ہو تو بیوہ کو 8 ملے گا 8واں حصہ۔ اب یہاں آپ کے سوال میں مرنے والے کی اولاد نہیں تھی، 4-5 ماہ شادی کیے ہوئے اور یہ بیرون ملک گیا، وہاں فوت ہو گیا، پیچھے اولاد نہیں ہے، اس صورت میں اس بیوہ کا مرنے والے پتی خاوند کی جائیداد میں چوتھا حصہ بنتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے پاک نبی کا دین اسلام، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کے ان چند ٹکوں کی خاطر، اور یہ چند ٹکے تھوڑی دیر کے لیے ہیں، آج ہیں کل میں مروں گا، میری کفن میں کوئی جیب نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بھائی آپ سسر ہو، میرے پیارے بھائی آپ اس بیوہ کے دیور ہو، جب آپ نے اور میں نے اور ہم سب نے مرنا ہے، کفن کے جیب نہیں ہوں گے، آپ کی جائیداد، روپے پیسہ، پراپرٹی آپ کی قبر میں نہیں جائے گی، دنیا یہی رہ جانی ہے۔ اور اگر آپ نے اللہ کے دین کو فالو نہ کیا، بیوہ کو اس کی خاوند کی پراپرٹی وراثت میں سے آپ نے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر چوتھائی حصہ نہ دیا، آپ مجرم ہوں گے، اور مجرم ہونے کی صورت میں قبر کا عذاب آپ کے لیے، جہنم کا عذاب، قیامت کے دن کا عذاب آپ کے لیے۔ تو عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ کی ناکامی اور عذاب کے مقابلے میں کامیابی کو لے۔ تو ان چند ٹکوں کی خاطر آپ اپنی قبر کی سنہری زندگی کو، قیامت کے دن ملنے والی جنت کو خراب نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات بینات میں یہ ارشاد فرماتا ہے وراثت کو بیان کرنے کے بعد، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ اس کو جنتیں عطا کر دے گا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کے حدود کو پامال کیا، يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم جائے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب۔ تو یہ اللہ کی حدود کیا ہیں؟ یہ اللہ کی شریعت ہے۔ اللہ نے وراثت بیان کی، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ بیوہ عورت اولاد نہیں تھی، اس کو اس کے پتی خاوند کی جائیداد میں سے ربع، چوتھا حصہ دیجئے۔ اگر بیوہ اولاد والی ہے، مرنے والے کی اولاد تھی، پھر بیوہ کو 8واں حصہ دیجئے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ دنیا کی گندی، بیکار اور فضول دولت کے پیچھے اپنی قبر کو خراب نہیں کریں گے۔ بندہ مومن جب قبر میں جائے گا، جنت کی طرف سے ایک ونڈو کھول دی جائے گی،
جہاں سے جنت کی ٹھنڈی مہکتی ہوئی خوشبو والی ہوائیں آئیں گی۔ تو آپ وراثت کے اس قانون کو فالو کرو گے، آپ کے لیے یہ قبر میں خوشخبری ہے۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی کی، جہنم کی طرف سے ایک ونڈو کھولی جائے گی، وہاں کے خوفناک مناظر، وہاں سے گندی بدبودار ہوائیں اور قبر کا عذاب، یہ حدود اللہ کو پامال کرنے والے کے لیے ہوگا۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ان آیات کو سن کر آپ اپنی قبر کی زندگی کی فکر کرتے ہوئے دنیا کے ان چند ٹکوں کو ٹھوکر ماریں گے، اور جس کا جو حصہ ہے اس کو وہ حصہ دیں گے۔ بیوہ سے یہ کہنا ہے، پیار محبت سے اگر آپ کو جائیداد مل جائے تو سبحان اللہ، نہ ملے تو دنیا کے ان چند ٹکوں کی خاطر لڑائی جھگڑے سے گریز کیجئے۔ اللہ نے جو آپ کے مقدر میں رزق لکھا ہے وہ رزق آپ کو ملے گا۔ سنن ترمذی کی حدیث، قیامت کے دن آپ نے فرمایا مفلس کون ہوگا؟ فرمایا مفلس وہ ہے جس کے پاس درم و دینار نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہوگا جس نے لوگوں کے حق پر ڈاکے مارے ہوں گے، زیادتیاں کی ہوں گی۔ تو آج اگر کوئی کسی کی ایک بالشت زمین دبائے گا، کل قیامت کے دن میں 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا، اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے والا اپنے نیک اعمال دے کر جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اس کے گناہ لے گا۔ سنن ترمذی۔ تو بیوہ کو چاہیے پیار محبت سے جائیداد مل جائے تو ٹھیک، وگرنہ اللہ کے لیے صبر کرے، یہی اس کے لیے دنیا آخرت میں بہتر ہوگا۔ واللہ عالم الصواب۔